وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور تسلسل کے ساتھ زیر مطالعہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 102 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھائیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے اسلحے کو بھی پکڑے رکھیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں یعنی رکعت پوری ہو جائے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آگے آ جائے، وہ نماز پڑھے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی، لیکن وہ اپنا بچاؤ پورا رکھیں، اسلحہ سنبھال کے رکھیں۔ دشمن کافر یہ چاہتا ہے کہ تم ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ یکلخت دھاوا بول دیں۔ اس صورتحال میں کوئی گناہ نہیں کہ بارش ہو یا مرض ہو، پھر تم اسلحہ اتار سکتے ہو، لیکن بچاؤ کی تدبیر پھر بھی رکھنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی 102 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہجرت سے متعلق اور اس میں آنے والے مسائل اور پھر نماز قصر، وہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ اس آیت کریمہ میں بڑا ایک خاص اور اہم موضوع بیان ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے نماز خوف کا، کہ خوف کی حالت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ یعنی میدان جنگ ہے، فوجیں آمنے سامنے ہیں اور گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور سمجھائی ہے۔ اس سے بھی پہلے یہ بات ہم سامنے رکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی نماز اتنا اہم رکن ہے اسلام کا کہ کسی صورت بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امن ہو، خوف ہو، بیماری ہو،
امیری ہو غریبی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، نماز کسی طور پہ بھی چھوڑنا ممکن نہیں۔ یہ انسان پر، مسلمان پر فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور پھر امن کی حالت میں ہم تو امن میں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان نے یہ تو سمجھا ہے، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، بڑھاپے میں پڑھ لوں گا۔ کیا خبر کہ تو بڑھاپے میں پڑھ سکے گا؟ تجھے بڑھاپے میں سجدہ بھی کرنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے بوڑھے ضعیف آدمی، ان کی کمر نہیں جھکتی، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نمازیں پڑھی ہوتی اور وہ سجدے آج ہمارے کام آتے۔ پھر جب میدان جنگ ہو، جنگ کے دوران وہاں بھی حکم ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز مختصر کر لینی ہے، وہ میں آگے عرض کروں گا، لیکن چھوڑنی نہیں۔ اور پھر نماز کو جنگ کی روح قرار دیا ہے کہ مسلمان جو جنگ کرتا ہے وہ دولت کے لیے نہیں، وہ زمینوں پہ، ملکوں پہ، ریاستوں پہ قبضے کرنے کے لیے نہیں، وہ دنیا کے وسائل، وہ مادیات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان جو جنگ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور نماز انسان کے اندر کی روح بیدار کرتی ہے، پاکیزگی اور طہارت بیدار کرتی ہے، اور اس کو سبق دیتی ہے کہ جس طرح تو نے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے، اس طرح اپنی قوت اور طاقت کو، تلوار کو، اسلحے کو بھی تم نے رب کے لیے استعمال کرنا، اپنے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یعنی نماز جنگ کی روح بن جاتی ہے۔ اور پھر نماز ہے انسان کو یہ سکھا رہی ہے کہ زندگی بھی رب کے لیے اور موت بھی رب کے لیے، جینا ہو مومن کا اللہ کے لیے، اور مرنا ہو مومن کا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور اب جب ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے تو جنگ، لڑائی کا میدان سج گیا، وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا، تو کس طرح نماز پڑھیں گے اور کس طرح نماز کی ادائیگی ہوگی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، ابو عیاش زرقی ان کی روایت انہوں نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عسفان میں، اور صورتحال یہ تھی، دشمن ہمارے سامنے ہے، اور دشمن کی کمان سنبھالی ہوئی خالد بن ولید نے، وہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بڑا جنگجو، بہادر، بڑا تیز ترار اور بڑی جنگی ضرورتوں کو اور حیثیتوں کو سمجھنے والا وہ جنگ کی کمان کر رہا تھا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نماز ظہر کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی تو مشرک بھی، کافر بھی، وہ دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے نماز ظہر پڑھی ہے، اب انہوں نے عصر بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کو نماز اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی یہ دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑتا، لہذا انہوں نے تو نماز پڑھنی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب یہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں۔ یعنی دشمن کا یہ تصور دیکھیں، وہ مسلمان کے بارے میں اس کا گمان یہ ہے کہ مسلمان نماز کبھی ترک نہیں کر سکتا، کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس نے پڑھنی ہے، تو جب یہ نماز عصر ادا کریں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ اللہ جب ان کے ارادے ایسے بنے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اے حبیب کریم کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور یقیناً پڑھنی ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ 2 گروہ کر لیں، 2 حصے کر لیں فوج کے، ایک اپنے ساتھ ان کو نماز پڑھائیں اور دوسرے چوکنا کھڑے رہیں، وہ دفاع کے لیے، وہ حفاظت کے لیے میدان جنگ میں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سامنے ڈٹے رہیں، اور ایک گروہ آ کے نماز پڑھے۔ جو آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا وہ قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، 1 رکعت مکمل ہوگی ان کی۔ یعنی ایک گروہ ساتھ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تو جب سجدہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب انہوں نے سجدہ کر لیا یعنی رکعت مکمل ہو گئی، پھر کیا ہے؟ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ پیچھے چلے جائیں۔ اللہ اللہ، میدان جنگ کی نماز کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو خود سکھا رہے ہیں، اور حبیب پھر اپنی امت کو آگے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، 1 رکعت پوری ہو گئی، وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ آگے آ جائے۔ کون سا گروہ؟ لم یصلوا، جنہوں نے نہیں پڑھی۔ ایک نے پڑھ لی ہے، دوسرے نے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے والے آگے آ جائیں۔ فَلْيُصَلُّوا، اب وہ نماز پڑھیں معک، آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعتیں ہوں گی، ان کی 1 رکعت ہوگی، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اسلحے میں، سامان جنگ میں کوئی غفلت اختیار نہیں کرنی، تیاری پوری رکھنی ہے۔ دشمن کو نظر آئے کہ مومن مسلمان چوکنا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے، اللہ اللہ، دشمن دیکھ رہا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں دشمن میدان جنگ میں ہے اور وہ سازشیں کر رہا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، یہاں بھی انہوں نے اللہ کو یاد رکھا ہے، اس کے سامنے سجدے، رکوع، قیام سب کچھ کر رہے ہیں، تو جب ان کو جان دینی پڑی، جب جان قربان کرنی پڑی اللہ کے لیے، پھر یہ کیسے دریغ کریں گے؟ یقیناً مسلمان کا جینا، مرنا، نماز، قربانی، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور حبیب کبریا علیہ السلام نے یہ طریقہ امت کو سمجھایا، اور ساتھ یہ سبق دیا، میرے امتیوں کبھی غفلت نہ کرنا، نماز کبھی ترک نہ کرنا، کبھی یہ نہ کرنا کہ میں کاروبار میں پھنسا ہوں، میرے فلاں معاملات ہیں، میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا۔ نہیں، جیسے حالات بھی ہوں، نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور نماز کی کوئی معافی نہیں، اور اس کے بارے میں غفلت بھی قطع نہیں ہے۔